متاثرین ہیں۔ اور پھر جو خان صاحب آج جو انہوں نے ٹیلی تھان کی ہے اس کے اوپر، اور جو ایک بات ہے کہ قطر کے اندر ایک اسرائیلی طیارہ اس وقت لینڈ ہوا ہے جب پاکستانی جو اعلیٰ مقتدر جو شخصیات تھیں وہ قطر کے اندر موجود تھیں، اور ان مقتدر شخصیات نے کہ اس طیارے کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ تو دوستو الحمدللہ آج پاکستان کی تاریخ کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک دفعہ پھر بہت بڑا دن، لوگوں نے دل کھول کر خان صاحب پہ جو وہ اعتماد کرتے ہیں اس کا اظہار کیا ہے، اور ساری دنیا نے اعتماد کا یہ اظہار دیکھا ہے۔ اب وہ لوگ جو فارن فنڈنگ کے تانے دیتے تھے تو یہ فارن فنڈنگ ہوتی ہے۔ اب جو لوگ 20 کروڑ کے 22 کروڑ کے جو لوگ عطیات دے رہے ہیں، اب وہ کوئی کسی فیکٹری میں ملازم تو نہیں ہے، ان کی اپنی کمپنیاں ہوں گی، ان کے اکاؤنٹ انہی کمپنیوں کے ذریعے مینج ہوتے ہوں گے۔ اب وہ اس کمپنی کے پیسے اکاؤنٹ سے جب پیسہ بھیجیں گے تو آپ اسے کیا کہیں گے کہ یہ فارن فنڈنگ ہے؟ آپ اسے کیا کہیں گے؟ اسی طرح جب خان صاحب اپیل کرتے ہیں اپنی پارٹی کے لیے تو لوگ ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہمارا پیسہ صحیح ہاتھوں میں جا رہا ہے اور ایک ایماندار شخص کو جا رہا ہے۔ ایک ایماندار شخص کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے پاکستانیوں نے آج پھر چند گھنٹوں میں 5 ارب روپے تک سے زائد کے عطیات جو ہیں وہ دیے ہیں، جو پوری پاکستانی قوم کے لیے ایک فخر ہے۔ خان صاحب صرف پاکستانی قوم کے لیے نہیں بلکہ اب امت مسلمہ کے لیے فخر کا باعث بن گئے ہیں۔ الحمدللہ پوری امت مسلمہ آپ جہاں بھی جائیں خان صاحب پاکستان کا تعارف بن چکے ہیں۔ تو خان صاحب کے بغیر پاکستان کا تعارف مکمل نہیں ہوتا، اور جو لوگ اس تعارف کو مٹانا چاہتے ہیں یا اس کو دھندلانا چاہتے ہیں یا اس کے اوپر الزامات لگا کے اسے گندلا کرنا چاہتے ہیں، ان گندی ذہنیت کے لوگوں سے میری درخواست ہے کہ وہ پاکستان کا چہرہ مسخ کرنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے چہرے کے اوپر کالک پوتھنا چاہتے ہیں، ان کو اپنی ان حرکتوں سے باز آنا چاہیے۔ آپ اس طرح کر کے کسی صورت بھی پاکستان کا فائدہ نہیں کریں گے بلکہ پاکستان کا نقصان کریں گے، اور یہ امپورٹر ٹولہ اور ان کے جو ہینڈلرز ہیں ان کے لیے اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ فارن فنڈنگ کیس کے اندر دیں گے پاکستانی قوم اور دنیا اسے کسی طور پر قبول نہیں کرے گی۔ تو میرے پاکستانیوں، اللہ تعالیٰ آپ جہاں بھی رہیں آپ کو سلامت رکھے، اور خاص طور پر جو اوورسیز پاکستانی ہیں ساری دنیا سے جس طرح انہوں نے خان صاحب کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے، حقیقت میں اس کو سلام پیش کرنے کو دل کرتا ہے۔ انہوں نے بتا دیا ہے کہ خان صاحب جس طرح اوورسیز پاکستانیوں کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، اسی طرح اوورسیز پاکستانی ہر مصیبت کی گھڑی کے اندر خان صاحب جب اعلان کرتے ہیں تو دل کھول کر ان کو اطاعت دیتے ہیں۔ اور عدالتوں سے چیف الیکشنر کمشنر صاحب جو انتہائی بددیانت شخص ہیں، اور ان کی بددیانتی کے اوپر اب کوئی دو رائے نہیں ہے، ان کی بددیانتی اسی طرح ثبت شدہ ہے اور ثابت شدہ ہے، اس کے لیے کسی دلیل اور ثبوت کی بھی اب ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح خان صاحب کی دیانت ثابت شدہ ہے اسی طرح چیف الیکشن کمشنر کی بددیانتی اور ملی بھگت پی ڈی ایم کے ساتھ ثابت شدہ ہے۔ فارن فنڈنگ کیس چند کروڑ کے اوپر انہوں نے ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے خلاف جو فیصلہ دیا ہے، اور جو خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو دکھ پہنچایا ہے، ساری تاریخ کے اندر ان سے اس کا حساب لیا جاتا رہے گا، اور وہ جہاں جائیں گے تاریخ انہیں ایک بددیانت، کرپٹ اور ایک مطعون شخص کے طور پر یاد رکھے گی۔ اور میرے یہ الفاظ کم ہیں چیف الیکشن کمشنر صاحب کے لیے، ٹھیک ہے ان کو اور ان کے چاہنے والوں کو اس سے تکلیف ہوگی، لیکن یقین جانے وہ ایک انتہائی بددیانتی کا ثبوت دیا جب انہوں نے فارن فنڈنگ کیس کے اندر پی ٹی آئی کو اور پاکستان تحریک انصاف کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی طرف انہوں نے اپنی گندی انگلی اٹھائی ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، آج پاکستان کے لیے انتہائی تاریخی دن ہے، اور آج میں اس حوالے سے یہ بھی بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ جی خان صاحب کو اب صرف سلاب کے اوپر کام کرنا چاہیے اور انہیں سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے خان صاحب چیئرمین ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی پارٹی ہے، پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی پارٹی ہے، یہ قطعاً بھی کوئی اسٹیٹ کی کوئی ادارہ نہیں ہے کہ جو سلام متاثرین کے لیے کام کرے 24 گھنٹے۔ یہ ایک سیاسی پارٹی ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، انہوں نے عطیات جمع کر کے وہ صوبوں کو دیں گے، انشاءاللہ صوبے کے اندر جو ادارے ہیں وہ اپنا کام کریں گے۔ اور خان صاحب کو جس طرح دیوار سے لگانے کی اور پاکستان تحریک انصاف کو کوشش کی جا رہی ہے، اس کے اندر
ہم کسی طور پر بھی حکومت کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ تو سلام متاثرین کی بات کے بعد، اور جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ قطر کے اندر جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، ان کا وفد اور جو پاکستان کی اعلیٰ ملٹری قیادت موجود تھی، اس وقت اب یہ نیوز سامنے آئی ہے کہ اسرائیل سے ایک طیارہ قطر کے ایئرپورٹ کے اوپر لینڈ کرتا ہے، اور قطر کے ایئرپورٹ کے اوپر لینڈ کرنے کے بعد اس طیارے کے اندر سے کوئی شخصیت باہر نہیں آتی، ایئرپورٹ کے باہر نہیں جاتی، وہ وہیں موجود رہتا ہے طیارہ، اور وہ کافی دیر وہاں موجود رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ گھنٹے سے زیادہ وہ طیارہ قطر کے ایئرپورٹ کے اوپر موجود رہا ہے، اور اس کے اندر سے کوئی شخصیت باہر نہیں آئی، اور پاکستان کی جو اعلیٰ شخصیات ہیں وہ اس وقت قطر کا جو ایئرپورٹ ہے اس کے اندر موجود تھی۔ یہ انتہائی بڑی خبر ہے، یہ چند دنوں کے اندر آپ کو جو ہے وہ سارے نیوز چینلز کے اوپر سننے کو ملے گی۔ میں آپ کو یہ آج بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی مبینہ طور پہ اعلیٰ شخصیات کی اسرائیلی شخصیات سے، اعلیٰ شخصیات سے ملاقات قطر کے ایئرپورٹ کے اوپر ہوئی ہے، اور الجزیرہ جو چینل ہے اس کے جو نیوز رپورٹر ہیں، اس کے جو اینکر پرسن ہیں، انہوں نے دیگر چینلوں کے جو صحافی ہیں ان سے بات کی ہے کہ ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں کہ پاکستان کی جو اعلیٰ شخصیات تھیں، وہ 2-3 اعلیٰ شخصیات سول اور ملٹری، وہ بھی اس وقت ایئرپورٹ کے اندر موجود تھیں، اور مبینہ طور پر اسرائیلی طیارے کے اندر پاکستانی اعلیٰ شخصیات کی اسرائیلی اعلیٰ شخصیات کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ان ملاقاتوں کے اندر کیا طے ہوا ہے؟ کیا یہ بھی ایک پوائنٹ تھا جس کے اوپر عمران خان صاحب کسی طور پہ ایگری کرنے کو تیار نہیں تھے کہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بنائے جائیں، اور چند اعلیٰ پاکستانی ملٹری اور سول شخصیات کا اس بات کے اوپر اصرار تھا کہ پاکستان کو ہر صورت میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے ہیں۔ پاکستان کی یہ جو مقتدر حلقے ہیں، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے اور گوروں سے مرعوب، گوروں کے حکم کے اوپر، انگریز کے حکم کے اوپر، امریکہ کے حکم کے اوپر انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کیا ایک دفعہ پھر فیصلہ کر لیا ہے؟ کیا آنے والے چند دنوں میں ہم یہ سننے والے ہیں کہ پاکستان نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کر لیے ہیں؟ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی عوام کسی طور پر بھی، چاہے وہ کوئی بھی شخصیت ہو، ایون کہ عمران خان صاحب بھی اگر اس فیصلے کے اوپر مہر تصدیق ثبت کریں، پاکستانی قوم اس فیصلے کو کسی طور پر بھی نہیں مانے گی، کیونکہ پاکستان کے جو سب سے بڑے سیاسی لیڈر تھے محمد علی جناح صاحب، وہ یہ فیصلہ کر کے جا چکے ہیں کہ جب تک فلسطینیوں کو ان کا رائٹ نہیں ملتا، ان کا حق خودارادیت نہیں دیا جاتا، جب تک فلسطینیوں کو ان کی آزادی کا حق نہیں ملتا، اس وقت تک کوئی بھی ماں کا لال یہ سوچے بھی نہ کہ پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال ہو سکتے ہیں۔ یہ ہونے نہیں جا رہا، اور یہ نہیں ہو سکتا۔ جو چند شخصیات یہ خواب دیکھ رہی ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کو اپنے پہلوں کی طرح، چند پہلے بھی لوگوں نے 2000 میں بھی یہ خواب دیکھے تھے، یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، اور آپ لوگوں کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ اس کے بعد اب سیلاب کے اوپر ماشاءاللہ الحمدللہ بہت سی رفاعی تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ ان رفاعی تنظیموں میں الخدمت کا نام آج خان صاحب نے بھی، حالانکہ سیاسی اختلاف جماعت اسلامی کے ساتھ اپنی جگہ پہ ہے، سیاسی رقابت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن انہوں نے بہت اچھا کیا کہ انہوں نے الخدمت کو سراہا ہے۔ تو اسلام میں الخدمت کی تعریف نہ کیا جانا، یہ میرا خیال ہے مذ کا خیز ہوگا، اور خان صاحب نے الخدمت کی تعریف کر کے سیاسی رقابت کے باوجود یہ ثابت کیا ہے کہ وہ واقعی قوم کے لیڈر ہیں۔ تو خان صاحب کو ایک دفعہ پھر سلوٹ ہے۔ خان صاحب نے پاکستانی قوم کا لیڈر ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور جس انداز میں پاکستانی قوم نے آج ان کے اوپر اعتماد کیا ہے، جس انداز کے اندر چند گھنٹوں کے اندر قوم نے ان کے اوپر پیسوں کی بارش کر دی ہے، یقین جانیں یہ ہجوم سے ایک قوم بننے کا سفر ہے۔ یہ آزادی کی تحریک تو ہے ہی، حقیقی آزادی کی تحریک تو ہے ہی، کیونکہ پاکستان آزاد نہیں ہے، یہ ہر بندہ جانتا ہے کہ ہمارے پاؤں کے اندر معاشی بیڑیاں، ہمارے اوپر مختلف قسم کے دباؤ، اور کچھ لوگ ہیں جو اس غلامی کے حامی ہیں پاکستان کے اندر۔ پاکستانی قوم آزادی چاہتی ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو سامراج کے مسلط کردہ، امپورٹر ٹولے کے مسلط کردہ لوگ ہیں، وہ پاکستان کو آزاد نہیں ہونا دینا چاہتے۔ تو جس طرح اپنے افغانستان کے جو طالبان نے جو بات کی ہے کہ پاکستانی جو سپیس امریکی ڈرونز کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اور یہ صرف ایک ڈرون حملہ نہیں ہے،
کیونکہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے طالبان کو پریس کانفرنس کرنا پڑی، اور پریس کانفرنس میں یہ الزام لگانا پڑا کہ پاکستان کی ایئر سپیس استعمال ہو رہی ہے۔ دفتر خارجہ نے اگرچہ اس کا جواب دیا ہے، وہی بھیدا سا، وہی رٹا رٹایا جس طرح وہ پہلے مشرف دور کے اندر دیا کرتے تھے کہ کوئی ہماری طرف سے نہیں اٹھ رہا، ہم نے کوئی سپیس نہیں دی ہوئی۔ تو دو تین باتیں ہمارے ارباب اختیار کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ نہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر سکتے ہیں، اگر آپ نے کیا تو یہ پاکستانی قوم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گی، نہ آپ اس وقت امریکہ کو ایئر بیس دے سکتے ہیں، اگر آپ نے دے دیا ہے یا آپ نے دینے کی کوشش کی اور جس دن قوم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی۔ تیسرا جو فیصلہ مفتاح اسماعیل صاحب نے کیا ہے کہ جی سبزیاں اور پھل ہم، مطلب جس کے لیے یہ لوگ مرے جا رہے تھے، مریم نواز صاحبہ کے آپ ٹویٹ دیکھیں، جی خان صاحب جی مودی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ صرف باتوں سے ان کی مخالفت کرتے ہیں، اور یہ وہ آتے ہی انہوں نے ٹریڈ بحال کرنے کی جو انڈیا کے ساتھ ہے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ مطلب فلڈ کی ابھی جو تخمینے لگانے ہیں، جو کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، کس کس چیز کی ضرورت ہے، بنا حساب لگائے انہوں نے پہلا فیصلہ کیا کیا ہے، جی انڈیا کے ساتھ تجارت کھول دی جائے۔ ٹھیک ہے، انڈیا کے ساتھ آپ تجارت کھولیں، لیکن کیا آپ ایران کے ساتھ تجارت کھولیں گے؟ اگر آپ کشمیریوں کے آزادی کے حق کو سبوتاژ کر کے صرف امریکی مفادات کی نگہبانی کریں گے اور آپ سمجھیں گے کہ یہ قوم اس کے اوپر خاموش رہے گی، تو اس کے اندر چاہے کوئی بھی ادارہ شامل ہو وہ تنقید کی زد میں بھی آئے گا اور اسے اس کے نتائج بھی بھگتنے ہوں گے۔ پاکستانی قوم یہ قطعاً برداشت نہیں کرے گی۔ ہمارے جو اداروں کے سربراہ ہیں وہ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات، انڈیا کے ساتھ تعلقات، یہ کشمیر اور فلسطین کی لوگوں کی آزادی کے حقوق سے وابستہ ہیں، اور اس کے اوپر اگر کوئی بھی سمجھوتا کرنے کی کوشش کرے گا، میری اپنی رائے اس کے اوپر کیا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کوئی بھی اس کے اوپر سمجھوتا کرنے کی کوشش کرے گا پاکستانی قوم اس کو معاف نہیں کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کو بڑھ چڑھ کر اسلام متاثرین کی مدد کرنی چاہیے اور ان کو ان کے پاؤں کے اوپر کھڑا کرنا چاہیے، اور جو خان صاحب یہ فنڈ اکٹھے کر رہے ہیں یہ بھی یقینی بنانا چاہیے کہ یہ مستحقین کے لیے صحیح طور پر استعمال ہو۔ تو الخدمت فاؤنڈیشن، البرہان اور جتنے ادارے، چاہے اس میں تحریک لبیک والے لوگ شامل ہوں، جتنے لوگ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر سلام متاثرین کی مدد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو انتہائی جزائے خیر عطا فرمائے۔ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔